یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، یہ حضور کے لیے اللہ کا انتخاب ہے۔ رب فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں نا وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عظمتیں بیان فرماتا ہے۔ رب بھی فرماتا ہے کہ میں نے بھی محبوب کے لیے وہ چنے ہیں گویا جو سب سے زیادہ خوبصورت لوگ تھے۔ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ اور یارو صحابہ پر تبصرے کرتے ہو، ان گلیوں کے بندہ صدقے جائے جہاں سے وہ گزرا کرتے تھے، ان راہوں پہ بندہ جان دے دے جہاں سے وہ اپنا قافلہ لے کے گزرتے تھے۔ آپ معمولی سمجھتے ہیں رسول پاک کے ساتھ رہنے والے لوگوں کو؟ او بھائی، میرے ساتھ جو لوگ آتے جاتے ہیں وہ میرا انتخاب ہے، دوست احباب کا انتخاب ہے، انتظامیہ کا انتخاب ہے۔ تو جو لوگ مدینے والے رسول کے ساتھ رہتے ہیں وہ رب کریم کا انتخاب ہے، اللہ نے منتخب کیے ہیں۔ اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء، سارے کام جو ہوتے ہیں نا، سارے کام وہ کسبی نہیں ہوتے، کچھ وہبی بھی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خاص بنا لیا کرتا ہے۔ یہ خاص لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خاص بنا لیا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے نا خاص لوگوں کا انتخاب، ادھر دیکھو میری طرف، ابھی نا ایک دوست نے رکا دیا ہے مجھے کہ دعا کرے، میں حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا کریں۔ تو میں تو بڑا چھوٹا آدمی ہوں، یہ تو بہت بڑی دعا بتا دی انہوں نے۔ چر ہویا نا مینوں ترلے لیندے ہاں، تو کدی موڑ میرے ول واگاں، تے خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں، تے خواب میری وچ ماہی آیا تے گل وچ پا لیاں باواں، او لوکو میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ اور ایک درویش کہنے لگے کہ آئی رات وصال دیوالی، ربا رات مکن نہ دیوی، لمبی کر دے، یہ ملاقات کی رات آئی، ہر ایک تڑپتا ہے حضور سے ملاقات ہو۔ نبی دعائیں مانگتے رہے، پیغمبر دعائیں مانگتے رہے کہ وہ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی دعائیں مانگتے۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ تیرا گھر بنایا ہے، کعبہ سے بسانے والے محبوب بھی بھیج دے۔ حضور کے لیے نبی اور رسول دعائیں مانگتے رہے، امتی تڑپتے رہے، محدثین، مفسرین، مفکرین تڑپتے رہے، یا اللہ محبوب کا جلوہ عطا کر۔ سارے حضور کے لیے دعائیں مانگیں اور حضور دعا مانگے، یا اللہ مجھے عمر نہیں عطا کر دیتا، اے اللہ عمر کو مسلمان کر دے، اسلام کو عزت دے دے۔ سب حضور کو مانگ رہے ہیں۔ کریم نے دعا، آپ بھلا کس بندے کا ذکر کر رہے ہیں جو مرید مصطفیٰ نہیں، مراد مصطفیٰ ہے۔ حضور نے مانگ کے لیا، اللہ سے مانگ کے لیا، نبی کریم نے مانگ کے لیا۔ عمر جب گئے نا کلمہ پڑھنے، واقعہ آپ نے سنا ہے، ہمشیرہ سے قرآن پاک سنا، اور پھر حضرت عمر کہنے لگے نہیں بہن اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس طرح کر، میرے ہاتھ میں باندھ لیتا ہوں، گلے میں تلوار لٹکا لیتا ہوں، میں کروں آیا سا مار مقامنے نو، ہن تسی مینوں مار دے لے چلو۔ اوے مت عمر دی عمر ہی برباد ہو جائے، جتھے عمر سوار دے لے چلو، لے جاؤ نا۔ دار ارقم میں حضرت عمر کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں، دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، شور پڑ گیا، عمر آ گئے، عمر آ گئے، عمر آ گئے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا اگر عمر آ گئے تو؟ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو استقبال کریں گے، اور اگر کوئی ارادہ گڑبڑ ہے تو اگر وہ عمر ہے تو میں امیر حمزہ ہوں، آج پتہ چل جائے گا، آگے ہیں تو آنے دو۔ پیچھے حضور تشریف فرمائے، کریم بول پڑے، فرمایا حمزہ ذرا جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، کیوں بھلا؟ گویا فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی حمزہ وہ کوئی آئے تو نہیں نا، انہیں تو بلایا گیا ہے، انہیں تو دعا مانگ کے بلایا گیا ہے، وہ تو بلائے گئے ہیں، تو بلا کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی
उम्र भर भी न पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। ये कुछ लोग ना पसंद नहीं आ जाते, ये कुछ लोग पसंद नहीं आ जाते, कबूल नहीं हो जाते। कुछ लोगों को मांग नहीं लिया जाता, कुछ को रख नहीं लिया जाता, कुछ लोगों को कह नहीं दिया जाता तूने जाना नहीं। तो किसी ने कहा था इश्क उजरत तलब न था वरना हम तेरे दर पे नौकरी करते हैं। कुछ तो तड़पते हैं ना, तो कुछ को कहा जाता है यार तू आ जाना, तू रह जाना। ओ हजरत उमर तो वो हैं जिन्हें करीम ने अल्लाह से मांगा है, अल्लाह से मांगा है। और फिर कभी जो हजरत उमर के बारे में हुजूर ने कहा है ना, जो महबूब ने फरमाया है, हुजूर ने जो उनके लिए फरमाया है, उस पर कभी बंदा गौर करना। हुजूर फरमाने लगे लोगों सुनो, मैंने रात ख्वाब देखी है, ख्वाब में मैंने दूध पिया है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये सही हदीस में मौजूद है बुखारी में, फरमाया मैंने इतना पिया है, इतना पिया है दूध, इतना पिया है कि मेरे नाखूनों से भी नजर आने लगा। हुजूर फरमाने लगे दूध फिर भी बच गया। हुजूर फरमाते हैं पता मैंने वो दूध ख्वाब में किसे दिया है? या रसूलल्लाह फरमाए उमर खत्ताब को दिया है। या रसूल अल्लाह, अगर आपने दूध पिया है और बचा हुआ उमर को दिया है, ख्वाब आपने सुनाई है, तो हुजूर ताबीर भी तो आपने ही बतानी है। तो या रसूल अल्लाह इसकी ताबीर क्या है? हुजूर फरमाने लगे इसकी ताबीर इल्म है कि उमर फारूक को जिस तरह अल्लाह ने मुझे उलूम दिए, उमर को भी इल्म दिया। इसकी ताबीर इल्म है, इसकी ताबीर वो नूरे मारिफत है। ये पता है दूध और इल्म की आपस में तशबीह क्या है? हमारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं जिस तरह दूध जिस्मानी गिज़ा है ना, इल्म रूहानी गिज़ा है। हज़रत फ़ारूक आज़म का इल्म, फ़क़ाहत, समझदारी, मामला फ़हमी, उसूल पसंदी, उनके मिजाज में ठहराव, साबित कदमी क्यों ना हो, जब हुजूर अपने हाथों से दूध पिलाएं और कई दफ़ा पिलाएं, ऐसा की तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला के जिसका नशा उम्र भर रहे। और एक साहब कहने लगे कि पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इससे मुराद इल्म है, फारूक आज़म का इल्म। एक दिन फिर हुजूर बोले, फरमाया मैंने रात ख्वाब देखी है। अजीज दोस्त आप गौर करें बात पर, तो कैसी खिली बात है। यानी सारी दुनिया कहती है हुजूर को ख्वाब में देखा। ये बुखारी है। हुजूर फरमाने लगे मैंने ख्वाब देखा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या? फरमाया मैंने ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब में देखा लोगों ने कमीज़ें पहनी हुई हैं, किसी की कमीज़ पेट तक है, किसी की पेट से भी ऊपर है। हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने ख्वाब में उमर को देखा। उमर फारूक ने इतनी लंबी कमीज़ पहनी, इतनी लंबी कमीज़ पहनी कि नीचे घिसट रही थी। हुजूर ख्वाब सुना के चुप कर गए। या रसूलल्लाह करम नवाजी करें, ताबीर भी तो बताएं ना। तो रसूल करीम ने फरमाया इसकी ताबीर दीन है। गोया फरमा रहे इतना लंबा कुर्ता हजरत उमर ने पहना है कि उमर तो दीन के अंदर लिपटे हुए हैं। सिरापा दीन, उठना दीन, बैठना दीन, बोलना दीन, आना दीन, फैसला करना दीन। उमर का हंस देना भी दीन, उमर का रो देना भी दीन, फारूक आजम का बदर में खड़े होना भी दीन, ओहद में आना भी दीन। और उमर तो दुनिया से जा रहे थे, आखिरी वक्त था, जख्म लगा हुआ था, खून बह रहा था, उम्मत रो रही थी। दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे, उनमें कित्थों लब्बा उमर बहादुर जड़ा मैनू सीने लावे। सब लोग परेशान थे, पर उमर सिरापा दीन है ना। उमर फारूक शदीद अलील है, खून बह रहा है। सामने से एक नौजवान गुजरा तो उसका तामद, उसका पजामा, उसकी शलवार टखनों से जरा नीचे थी। तो हज़रत उमर कहने लगे पुत्र ये ऊंची कर ले, ये मेरे नबी का तरीका है। ऐन उस वक्त भी फारूक आजम दीन की ले सजना सा तोड़ ही नहीं पाई। असी जान भी दिती ते राह तेरे, ले सजना सा तोड़। आखिर तक पानी भरन ना सोहेलियां ते रंगा रंग कड़े, परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। और मेरे महबूब ने दुनिया में सामने बिठा के कहा, सही हदीस में मौजूद है, फरमाया उमर
मैंने जन्नत में तेरा घर भी देख लिया। उमर दरवाजे पे हूर भी बैठी थी। मैं अंदर जाने लगा था, फिर मैंने कहा उमर बड़ा गयूर है। माना क्या है? शारहीन कहते हैं माना ये है कि हुजूर ने खुद ही कानून बनाया ना, किसी के घर जाएं तो इजाज़त लेके जाएं। उमर मैं अंदर जाने लगा था, फिर मैं रुक गया। उमर बात सुन के रो पड़े। मैंने बड़ी तारीख की किताबों में पढ़ा है कि हज़रत उमर बड़े मिजाज के सख्त थे, पर सज्जनों मैंने ना दर्जनों किताबों में ये भी पढ़ा है कि इतना रोता भी कोई नहीं था जितना उमर रोते थे। चेहरे पे आशिक दा काम ही रोना तोना, ये बिना रोयो नहीं जे मंजूरी, ते आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा, भावें वसल होवे ते भावें दूरी। आंखें हर वक्त तर रहती थी, हर वक्त तर। दिल ते बोझ पवे जिस वेले ते फिर बोझ उठावन अखियां। हजरत फारूक आज़म की आंखें तर रो पड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं आप पर गैरत करता। हुजूर उमर को तो जो मिला है महबूब के कदमों के सदके मिला है। हजरत फारूक आज़म का मिजाज। और फिर हुजूर ने जो कह दिया ना, कुछ लोग ना बात मानते हैं सोनी करके नहीं मानते। एक होता है हुक्म, एक होती है रज़ा। कभी कभी इन दोनों में फर्क भी होता है। उस्ताद जी, हजरत साहब मैं जाऊं? जाओ, ये हुक्म है, लेकिन तू महसूस तो कर, लगता है कि मैं तुझे इजाजत नहीं देना चाह रहा, तू दिल भी तो पढ़ना। वो मैं पूछ के आया जी, उन्हें मैनू आप आख्या सी तू जा, वो तूने सूंगा नहीं ना, मेरा पूछा ही है। तूने महसूस ही ना किया, तू लफ्जों के हेर फेर में रहा, तो जुमले ऊपर नीचे करता रहा जैसे लोग मोबाइल करते रहते हैं हर वक्त, इसी चक्कर में पड़ा रहा। तूने देखा तो सही, गौर ही नहीं किया कभी ना। रिजा में उतर कर जो लोग रिजा वाले थे वो रिजा पा लेते थे। सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे असा उंज रहना है। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सब की खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा, तो तेरी गली से जाए क्यों। क्यों बंदा रजा से इधर उधर हो, तय कर लेते हैं कुछ लोग, वो सारी जिंदगी गुजार देते हैं दरवाजा महबूब पे। उमर ने गुजार दी उमर, सारा वक्त गुजारा सैयदना फारूक आज़म, अपनी जिंदगी इधर उधर नहीं गुजारी। मन जो लिया, तय जो कर लिया, एक दर फड़िए, फिर उन मोहकम फड़िए, फिर उस दे ही हो के मरिए। पकड़ जो तय जो कर, गुजार दी उम्र, खत्म हो गई। दुआ करो जिसकी कहीं लग गई है उसकी तोड़ भी चढ़ जाए। कोई ना सबब कोई जे महबूब बुलावे एकदम, ते सिर नू पैर बनाइए। जे महबूब बुलावे एकदम, सिर नू पैर बनाइए। वो कदे सिर मंगे ते सिर दे दइए, कदे भी देर न लाइए। यार दा कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए। यार दा कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए। ओ सजना या ते लाइए ना, जे लाइए ते फिर तोड़ निभाइए, यहाँ ते लाइए ही ना। एक दफ़ा हुजूर की ज़ुबान नूर से निकला, एक दफ़ा सिर्फ, कि एक अवैसे करनी है, ये सही मुस्लिम है। एक दफ़ा निकला, एक अवैस करनी है। कर्ण की शाख है मुराद, उस शाख से ताल्लुक़ रखते हैं। बाप का नाम आमिर है, उवैस बिन आमिर कहलाते हैं। बरस के निशान थे, ये देखो ये सारी निशानियाँ हुजूर ने बताई। कितनी जगह आपने सुना है हुजूर ने देखा नहीं उन्हें। और यारों को ज़रूरी तो नहीं ना कि कोई ज़ाहिरी तौर पर मिले तो तब भी पता चलता है। महबूब को पता है कौन कहाँ कहाँ बैठ के रोता है। लब वाहें आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की, कितनी मज़े की भीख। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। वो देखो ना रोजे दे दुआले ने गुलाम दिया टोलियां,
وہ ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. اور بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر، ایک اویس بن عامر نام کا شخص ہے، کرن کا ہے، مراد ایک شاخ ہے قبیلے کی، اس سے تعلق رکھتا ہے، ماں کا بڑا فرما بردار ہے. یہ دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں، غلاموں کی. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے. فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ، برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، درہم کے مطابق نشان ہوگا، ماں کا فرما بردار ہے. اور حضور نے فرمایا عمر، اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے. فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہو گئی نا تو اسے اپنے لیے دعا کرا لینا. بس طے کر لیا حضرت عمر نے. جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھے اویس کو جانتے ہو، اویس کو جانتے ہو، جو بھی ملے نا حضرت عمر پوچھے اویس کو جانتے ہو. ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت اویس خود ہی آ گئے، حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی. اب ذرا دیکھنا نشانیاں بتا رہے، کہنے لگے آپ کا نام اویس بن عامر ہے، مراد کی شاخ سے ہیں، یہ چہرے پر نشان ہیں، ماں کے فرما بردار ہیں. کہاں؟ کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لیے دعا کرو. حضرت اویس بن عامر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر میں آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا کرو نا، اس لیے کہ مدینے والے حبیب نے کہا تھا دعا کرا. حضور نے کرو نا دعا، ہم نے تو طے کر لی. ایک نقشہ محبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا، ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا یمن کا، ایک دفعہ کہا تھا وہ آئے گا. بس پھر میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندے ہی گزر گئی. ساری زندگی پوچھا اویس تو نہیں نام، پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو، دعا کرائی. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ سارا کچھ صحیح حدیث میں موجود ہے. حضرت اویس کرنی کہنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. کہا میں کوفے کے گورنر کے نام خط لکھ دوں کہ اویس آ رہا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے نہ ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے، میں نا سادہ رہنا پسند کرتا ہوں. اسی کسے دیکھو جو نہیں لگتے نہ کوئی ساڈا دردی، بس کونے میں پیچھے. ہم کوئی سٹیج کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی نعروں کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی تصویروں کے شوقین، تو پیچھے بیٹھنا بس، کسی کو نظر آئے نہ آئے. عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینے والے کی نظر میں ہیں آپ نظر میں ہیں. مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جب ان کی نظر میں ہے تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے. حضرت اویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں، میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا. ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا. تو جناب عمر فرمانے لگے اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہا حضور جانتا تو ہوں، اویس بن عامر کو جانتا تو ہوں، حضرت اویس بن عامر کو، لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، گھر بھی ان کا سادہ، حالات بھی زیادہ وسعت والے نہیں. حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں پتا. وہ بندہ حج کرنے آیا ہوا تھا مکے، حضرت عمر سے ملے، کوفے کے رئیس تھے. تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اسے دعا کرانا. یہ رئیس واپس گئے، حضرت اویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ. تو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں. وہ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ دعا کریں. کہ نہیں آپ کریں. کہنے لگے آپ حج کر کے آئے آپ کریں. کہنے لگے نہیں آپ کریں. تو حضرت اویس سمجھ گئے، کہنے لگے عمر سے مل کے آئے ہیں، دو ایک باتیں صرف حضرت عمر کی اور عرض کرنی ہے. دنیا جو ہوتی ہے نا، دنیا انسان کے پاس آئے کوئی عرض نہیں،
لیکن اگر بندے کا دنیا سے عشق ہو جائے تو یہ بڑا خوفناک ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھ لیا نا رب کی معرفت کا جلوہ، جب حضور کے انوار و تجلیات دیکھ لیے، جب رسول کائنات علیہ السلام کے حسن کے جلوے دیکھ لیے، تو پھر دوبارہ دنیا کی دولت پر ان کا دل کبھی نہیں آیا، کبھی نہیں آیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہیں دنیا داری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ خطبہ دے رہے ہیں تو یہاں پہ مند لگے ہوئے ہیں، عید کی نماز پڑھنے حضرت عمر جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے تو پیروں میں جوتا کوئی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو بادشاہوں کے پروٹوکول نہیں ہوتے، آج بھی حج کے موقع پر وی آئی پیز کے لیے علیحدہ بندوبست نہیں ہوتا، لیکن مشرق سے مغرب تک جس بندے کی حکومت ہے، صحابہ کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ گئے تو اپنے پاس ایک اضافی چادر اور لے گئے، رستے میں سفر کرتے تھے تو صرف کسی درخت کی ٹہنی پر ڈال کے چھاؤں کر لیتے تھے، کئی دفعہ زمین پہ کچھ بچھاتے تھے، کئی دفعہ کچھ بھی نہیں بچھاتے تھے، اس لیے کہ ادھر پھر توجہ ہوتی نہیں نا، توجہ ادھر ہو جاتی ہے، توجہ ادھر ہو جاتی ہے۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کیونکہ جیسے میرے محبوب ہیں ایسا حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمکتا دمکتا فرمان مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عمر کوئی ہم سے پہلے نہیں اسلام لائے لیکن درجہ زیادہ لے گئے۔ فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے عمر درجہ کیسے زیادہ لے گئے؟ اس لیے کہ عمر کو دنیا داری میں کوئی رغبت ہی نہیں تھی، انہوں نے اپنا دل ہر طرف سے توڑ کے رب رسول کے ساتھ جوڑ لیا، کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی معاملہ ہی نہیں تھا۔ ہم نا بہت زیادہ دنیا داری کرتے ہیں، ہر وقت مادہ پرستی کی باتیں کرتے ہیں، دولت الا ماشاءاللہ مذہبی لوگوں کو بھی اپنے گرویدہ کر لیتی ہے، ساتھ اپنے ملا لیتی۔ دوسری بات حضرت فاروق اعظم میں جو بہت اہم تھی، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، آپ توجہ کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنا احتساب بڑا کرتے تھے، ہم نے ساری زندگی نکال دی ہے لوگوں کا احتساب کرنے، لوگوں کا حساب کیا، اپنا کبھی نہیں کیا۔ ہم نا اپنے تئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یاد نہیں کبھی کسی کا کوئی زیادتی کی تھی ہو، میں تو بندہ ہی بڑا اچھا ہوں جی، وہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں جی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے جی، فلانی نیکی بھی میرے کھاتے، فلانی نیکی۔ بلکہ ہم جب لوگوں پر تبصرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی نفی کی جائے اور اپنا اس بات کیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک باغ میں حضرت عمر کے ساتھ میں گیا، حضرت عمر پہلے پہنچ گئے، میں بعد میں گیا تو درمیان میں نا ایک درخت کا فاصلہ تھا، اس بندے کی بات کر رہا ہوں جسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت دی، ان کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں فرمایا شیطان تجھے دیکھ کے رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ میں گیا، درمیان میں ایک درخت صرف رہ گیا تھا، حضرت عمر فاروق اپنے آپ سے بات کرتے کہتے ہیں عمر ابن خطاب اللہ سے ضرور ڈر ورنہ اللہ تجھے ضرور عذاب دے گا، ڈر جا اللہ سے، اپنا احتساب کرتے ہیں، اپنے اوپر توجہ رکھتے ہیں۔ ہم اپنے کپڑوں کا، بالوں کا، کنگھی کا حساب رکھتے ہیں، حضرت عمر اپنے باطن کا حساب رکھتے ہیں، وہ غور کرتے تھے کہ میری باطنی کیفیات کیا ہیں، میں کہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ ایک تو حضرت عمر سے پیار کریں کھول کے، ان سے محبت کریں کھول کے۔ میں آپ سے عرض کروں، میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پڑھتا ہوں نا، ان کی باتیں دیکھتا ہوں تو اندر دیوانگی پیدا ہوتی ہے۔ میں نا کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے لوگ بھی دنیا میں آئے، اور میں دعوے اور ذمہ داری سے کہتا ہوں ملت کے جوانوں، حضرت عمر کو پڑھو، حضرت عمر کو سنو، حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے معلومات جمع کرو۔ اگر تم حضرت عمر کو پڑھنے سننے میں کامیاب ہو گئے تو فاروق اعظم سے عشق کرو گے، سمجھ آئے گی زندگی کیسے جی جاتی ہے اور بھرپور کیسے جیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حضرت عمر کو
پڑھا جائے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھا جائے، سنا جائے۔ حضرت عمر کی زندگی میں دو ہی باتیں، دنیا سے بے رغبتی پوری، مال دولت گاڑیاں کوٹھیاں رکھیں آپ لیکن ان سے عشق نہ کریں، عشق اللہ رسول سے، اللہ رسول سے۔ اور دوسری بات، حساب اپنا کرنا، اپنے باطن کا خیال رکھنا ہے کہ اندر اجڑ پجڑ تو نہیں گیا، اندر کی کیفیات کیا ہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔